اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں جگہ مول لی گئے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی مزاروں کی خاطر زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں اور کہاں کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں عجب حال ہے دختر عجب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے ایذا رساں کھینچتے ہیں ردا سر سے ایذا
رساں کھینچتے پکار سکینہ دعائی گے بابا پکار سکینہ دعائی گے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں کغاروں کے اکبر نے اے درد تھم جا کغاروں کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں انیس سے زمین میں بہت کم گے وسعت انیس سے زمین میں بہت کم گے وسعت کمیت قلم کی انا کھینچتے ہیں کمیت قلم کی انا کھینچتے کمیت قلم کی انا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں فاتحہ
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإنا لکل معموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإن امامکم قد اکتفی من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن عینونی بورعین و اجتہاد و عفت و صداد. صلوات بھیجے محمد و علی محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے. گفتگو کا عنوان مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں. نہج البلاغہ کے لیے میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں میں قرآن کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا ہو. نہج البلاغہ مولائے کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا، جس میں 3 جز ہیں، 3 پارٹس ہیں. پہلے جز میں خطیب منبر سلونی کے خطبات ہیں، اور دوسرے جز میں مولائے کائنات کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں خطوط کی شکل میں، وصیت کی شکل میں اور عہد ناموں کی شکل میں موجود ہیں. اور تیسرے جز میں آپ کے حکیمانہ اقوال ہیں، جس میں کا ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. عزیزان محترم، اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی نہج البلاغہ ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نہج البلاغہ ضروری ہے، اور دین اور دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو نہج البلاغہ میں موجود نہ ہو. تو اس موضوع کے لیے بھی، یعنی مقام امامت و صحابیت کے لیے، میں نے نہج البلاغہ کے دوسرے جز سے جو 45 نمبر کا خط ہے، جو مولائے کائنات نے اپنے ظاہری دور حکومت میں اپنے بصرے کے گورنر کے نام تنبیہ کرتے ہوئے لکھا، جہاں اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کہ ابن حنیف گئے ہیں کسی دعوت میں جہاں امیروں کو بلایا گیا ہے اور غریبوں کو، ناداروں کو دروازے ہی سے واپس کر دیا گیا ہے. آپ نے تنبیہ کی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس دعوت میں جاؤ گے، اور جہاں مشکوک غذائیں تھیں ان غذاؤں کو تم اپنے دہن اور اپنے پیٹ تک لے جاؤ گے.
اب اس کے بعد آپ نے امامت اور صحابیت کا فرق بتایا کہ ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، وہ یستضیء بنور علم، اور اس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے۔ الا وان امامکم، آگاہ ہو جاؤ کہ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو ماموم ہے، جو پیچھے چلنے والا ہے یا جو بز میں بیٹھنے والا ہے، کہ تم اس بات پہ قدرت تو نہیں رکھتے ہو، انکم لا تقدرون علی ذالک، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ سب اختیار ہوتے ہوئے تم اس طرح سے زہد اور تقوی اور پرہیزگاری کے کمال تک پہنچ جاؤ، لیکن عینونی، تم میرے مددگار بن سکتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ یعنی بتا دیا کہ خالی بزم میں نبی یا امام کی بیٹھنا کافی نہیں ہے، اور بزم میں بیٹھ کر بھی بزم میں بیٹھنے والا نبی اور امام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صحبت اختیار کرنے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے نبی و امام کا ناصر بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہیں۔ اگر اہل بیت کے لیے میں نے نہج البلاغہ کو پیش کیا تو قرآن بھی منزلتوں کو، شرف کو، بزرگی کو، کمال کو بلا شرط نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی جن لوگوں کے کردار کی ضمانت قرآن نے نہیں لی ہے ان کو ہر شرف شرط و قید کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے کہ جنہیں پروردگار نے منتخب کیا ہے، جنہیں نبی و امام بنایا ہے، ان کے تو کردار کی بھی ضمانت لی ہے، لیکن جن کے کردار کی ضمانت نہیں لی وہ اگر بز میں بیٹھ کر وفادار بن جائیں تو ان کو تمغہ نصرت و محبت ملے گا، لیکن اگر وہ غدار نکل جائیں تو چاہے بزم نبی ہو چاہے بزم علی ہو، ان کو قوم و انی کہہ کر نکال دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیے یہ معیار قرآن مجید کا معیار ہے، جہاں سورہ فتح کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المومنین، کہ یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا۔ رضی اللہ کا صرف دیکھ رہے ہیں آپ کہ بالتحقیق خدا اس وقت مومنین سے راضی ہو گیا جب انہوں نے شجرے کے نیچے، پیڑ کے نیچے نبی کی بیعت کی، اور خدا ان کے دلوں کے راز سے واقف ہوتے ہوئے اس نے ان پر سکینہ اور ان کے قلب پہ سکون نازل کیا اور ان کو عنقریب فتح عطا کر دی۔ یہ سورہ فتح قرآن مجید 48واں سورہ 48 نمبر کا، اس میں یہ 18 نمبر کی آیت جس میں پیڑ کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جن لوگوں نے دست رسول پر بیعت کی اور اسی آیت کو سہارا بنا کر سب کو برابر کرنے کی ناکام کوشش ہوئی۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن بلاغت قرآنی کو کون سمجھے؟ اس لیے کہ اس میں رضی اللہ کے ساتھ فوراً لفظ مومنین لگا ہوا ہے۔ اب آپ سورہ منافقون بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مومنین کی شرط لگی کیوں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن اگر تعداد کی بحث نہ کی جائے،
شرطوں کی بحث نہ کی جائے، تب ہی اسی سورہ فتح کی 10ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن عز و شرف و بزرگی مطلقاً نہیں دیتا، بلا شرط و قید نہیں دیتا۔ قرآن کو قرآن سے ملائیے، یہ 18ویں آیت ہے سورہ فتح کی۔ اسی سورہ فتح کی 10ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث انما ینکث علی نفسہ، کہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، توجہ فرمائیے گا، دیکھیے وہاں بھی یبایعونک ہے، یہاں بھی یبایعونک ہے، بڑی توجہ، وہاں اگر قد لگا ہوا ہے تو یہاں ان الذین لگا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب وہ ان ساری آیتوں کو یہ آیت شامل ہو جائے گی کہ نہیں کہ جہاں ذکر بیعت ہو رہا ہے اور نبی کے ہاتھ پہ بیعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی تیرے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہ شرط انما ينقص علی نفسہ، اور پھر جو اس بیعت کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرے گا۔ تو بتا دیا کہ بیعت شرط و قید کے ساتھ ہے، اگر وہ بیعت ٹوٹ جائے، توجہ فرمائیے گا، تو خود بخود اس آیت کا استثناء بن جائے گا۔ اور یہ بیعت اس لیے تھی تاکہ یہ عہد لیا جائے کہ اب تم اپنے عہد سے پھرو گے نہیں، اب وہ عہد جہاں بھی ہو، اور اگر یہ عہد غدیر کا عہد توڑ دیا جائے، صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ محمد وآل محمد پر۔ بہرحال اس موضوع کے لیے یہ اہم ترین منزل ہے جس سے میں گزر رہا ہوں، لیکن اگر آپ پھر واپس آئیں اس خط کی طرف تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ اگر ایک طرف سرکار امامت نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم قدرت نہیں رکھتے ہو، یہ فرق بتایا ہے کہ جو امام اور ماموم کا فرق ہے، رہبر اور رہرو کا جو فرق ہے، اور اگر اس کو اور آپ وسعت دیں تو اسی نہج البلاغہ سے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، انکم لا تقدرون علی ذالک، دیکھو ابن حنیف تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو، لیکن اب آپ کو میں لے چلوں گا نہج البلاغہ کے خطبات کے باب میں 207 نمبر کا خطبہ یہ ہے، اور انگریزی جو ترجمہ ہے اس میں نمبر آپ کو 209 ملے گا۔ میں نے اس خط کے ذیل میں رمضان المبارک میں النور انسٹیٹیوٹ کی زیر اہتمام خمسہ پڑھا تھا، اس میں بھی اس خطبے کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن گہرائی اور گیرائی کی وجہ سے میں نے اس کو محرم کے عشرے کے لیے بھی اسی خط کو اور اسی سلسلے کو منتخب کیا کہ جہاں یہ امام اپنے ایک ماموم کی عیادت کو گیا ہے۔ عرض کیا جا چکا کہ ابن حنیف وہ ہیں کہ جو نبی کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں، ان کا معیار وہاں بیان کیا جا چکا کہ اگر نصرت ہے، مدد ہے تو شرف ہے۔ اب یہاں مولا کائنات اپنے ایک صحابی کے یہاں گئے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے میں ان کا نام علا ابن زیاد ہے۔ عیادت کی ہے، بڑا گھر دیکھا ہے اور کہا ہے کہ اے علا تمہیں اس دنیا سے زیادہ آخرت میں بڑے گھر کی ضرورت ہے، اور اگر اب بنا لیا ہے یہ ہے امام کا وہ، اس لیے کہ میں انشاءاللہ کل سے معیار امامت میں جب باقاعدہ گفتگو کروں گا تو بتاؤں گا کہ رتبہ اور مرتبہ اور کیا ہے۔ ابھی تو میں صحابیت کی منزل سے گزر جاؤں، کل سے انشاءاللہ وہ تفصیلات آئیں گی، لیکن یہاں پر اتنا کہ امام اسے کہتے ہیں جو خالی راستہ دکھائے نہ بلکہ منزل تک پہنچائے بھی۔
توجہ کیجئے گا، ایک ہے اراؤ طریق یعنی راستے کا دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک ہاتھ پکڑ کر پہنچا دینا۔ وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر اتنا کہ ایک مرتبہ کہا تمہیں اس دنیا کے میں بڑے گھر سے زیادہ آخرت میں بڑے گھر کی ضرورت ہے، اور اگر اب تم نے بنا لیا ہے تو اس میں مہمانوں کو بلاؤ، ان کی ضیافت کرو اور حقدار کا حق وقت پر ادا کر دو۔ اب اس کے بعد علا ابن زیاد نے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں آج یہ تیسرا دن ہے جب میں بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ علی نے اس دنیا سے 2 روٹیاں لیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لیں۔ اب شکایت ہو رہی ہے، علا ابن زیاد عاصم ابن زیاد کی شکایت کر رہے ہیں کہ یا علی، میرے بھائی عاصم نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے اور دنیا بیزار ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اسے بلاؤ۔ جب علا ابن زیاد نے اپنے بھائی عاصم کو بلایا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تف ہے تیرے اوپر، یہ تو اپنے نفس کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو تیرے اوپر حلال کیا ہے تو نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ اب دیکھیے یہی بات کہ جہاں رتبہ امامت کو نہ پہچانا جائے، جہاں رتبہ الہی کو نہ پہچانا جائے، جہاں خدا کے منتخب افراد کو نہ پہچانا جائے، جہاں امام اور ماموم کا فرق پیش نگاہ نہ ہو، جہاں نبی اور صحابی یا امام اور صحابی یا بز میں بیٹھنے والوں کا فرق پیش نگاہ نہ ہو، وہاں ہوتا کیا ہے؟ اسی لیے معرفت نبی و امام کے لیے مسلسل تذکرے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی امتی نہ اپنے کو نبی جیسا سمجھے نہ اپنے کو امام جیسا سمجھے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہی ہونا تھا جو ہوا، اس لیے کہ اس سے جیسے ہی کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے کیوں غذاؤں کو سادہ کر دیا ہے، یا تو نے کیوں نعمت دنیا کو ترک کر دیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے تڑپ کر کہا یا علی آپ۔ اب یہاں پر میرے مولا نے کہا کہ تف ہے تیرے اوپر، وہی حقا انی لستو کانتا، میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کمال امامت۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا علی، آپ نے جو انداز اپنایا ہے، کہا میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا علی انفسہم بضعفۃ الناس، کہ اللہ نے ائمہ عدل پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق رکھیں تاکہ کسی غریب کی غربت اسے خدا کا باغی نہ بنائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، تاکہ کسی غریب کی غربت اسے خدا کا باغی نہ بنائے۔ ہاں عزیزان محترم، کل انشاءاللہ جب ہم جناب ابراہیم کی امامت کا ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ امامت کے لیے شرطیں کیا ہے، تب یہ جملہ واضح ہوگا کہ ائمہ عدل کیا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کمال عدل کیا ہوتا ہے اور رہبر کے لیے عدل کتنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر صرف اتنا کہ عزیزان محترم، اس فرق کو وہاں کیا کہا، تم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں، اور اس فرق کو علامہ اقبال نے بھی محسوس کیا اور اس طرح سے اس فرق کو واضح کیا، اس لیے کہ سوکھی روٹی کھانے والا اپنے کو حیدر کی طرح نہ سمجھے، سادہ لباس پہننے والا اپنے کو امام معصوم کی طرح نہ سمجھے۔ عجب طرح سے اقبال نے کہا کہ 1000 خیبرو 100 گنا اجدر استنجا، 1000 خیبرو 100 گنا اجدر استنجا، نہر کے نانے جمی خرد حیدری دانت، کہ 1000 خیبر ہیں مسائل کے اور 1000 طرح کے اجدہیں ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، آج امت مسلمہ کے زوال کا رونا رویا جا رہا ہے عزیزان محترم، لیکن اقبال نے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو، اگر تم اپنا کمال چاہتے ہو تو در حیدر کرار پر پہنچ جاؤ تو تمہیں کمال مل جائے گا۔ اور یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ 1000 خیبروں، 1000 طرح کے خیبر ہیں۔ بھائی کہاں ایسا مقام ہے جہاں مسئلے نہ ہوں، جہاں مسائل نہ ہوں، جہاں اختلاف نہ ہو؟
بھائی توجہ کیجئے گا، جہاں نفسا نفسی کا عالم نہ ہو، جہاں بھائی بھائی کا دشمن نہ ہو، جہاں مومن مومن کا مخالف نہ ہو، یہ خیبر ہیں جو منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر منزل پر سیرت حیدر کرار ہر مسئلے کا حل بنی ہوئی ہے۔ مشکل کشا کہنا اور ہے اور سیرت سے اپنی مشکل کا حل نکالنا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہزار خیبروں صد گنا اژدہ رسنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں اور 100 طرح کے اژدہیں ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور اس بات کو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ یہاں پر یہ شعر علامہ رشید ترابی مرحوم سے جب میں نے سنا تو انہوں نے حافظ کی غزل کا بھی پتہ دیا، پھر میں نے اس غزل کو بھی دیکھا۔ یقیناً اس زمین میں عجب طرح سے انہوں نے کہا کہ 1000 نکتہ باریک تر ز منہ انجاست، بال سے زیادہ باریک نکتے ہیں یہاں۔ توجہ فرمائیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جب پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے سرسری نہیں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اتنی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ 1000 نکتہ باریک تر ز منہ انجاست، نہ ہر کے سر بے تراشت قلندری داند، ہر سر کا مڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، کیا رخ ہے عزیزان محترم، یعنی بال مڈانے پر جو باریک بال نکلتے ہیں۔ اب جب بالوں کی بات آتی ہے تو مجھے پھر وہی امام یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس امام نے منبر پر بیٹھ کر دعوی سلونی کیا تھا نا، تو وہی بزرگ صحابی سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکے۔ جب میرے مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ توجہ کیجئے گا، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو ایک مرتبہ بزم میں ایک شخص نے کہا کہ یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، کہا یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ دیکھیے امام ہوتا کون ہے، رتبہ امامت ہے کیا، ائمہ عدل ہے کس منزل پر؟ اس نے بظاہر دعوی سلونی کے بعد مولا جیسے شخص کو الجھانے کی کوشش کی۔ توجہ کیجئے گا، یہاں بڑے باریک نقطے ہیں، لیکن سارے سر مڈانے والے قلندر نہیں ہوا کرتے، تو بزم میں بیٹھنے والے بھی سب برابر نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کہا یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ کہا بتا تو دوں، گنے گا کیسے؟ توجہ کیجئے گا، بتا تو دوں، گنے گا کیسے؟ کہا مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، پوچھنا ہے تو یہ پوچھ کہ تیرے ہر بال میں شیطان نے انڈے دیے، اور تیرے گھر میں پیدا ہونے والا یا پلنے والا بچہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ دیکھا آپ نے، فلسفہ شہادت تک میں پہنچ گیا عزیزان محترم۔ تیرے گھر میں پلنے والا بچہ، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، یہ رسول کے صحابی ہیں، لیکن ان کے گھر میں جو پل رہا ہے وہ عمر ابن سعد ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہا پوچھنا ہے تو یہ پوچھ، تیرے گھر میں پلنے والا بچہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ اور کربلا کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں نا عزیزان محترم، آج حسین ابن علی 2 محرم کو کربلا پہنچ چکے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں لیکن ذرا سا کربلا تک آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا سا وقت میں آپ کا لوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ وہ ہیں جن کو بڑا محتاط کہا جاتا ہے، جن کے لیے یہ جملے ہیں کہ جب شام کی جنگ کے بعد، جنگ صفین کے بعد لوگوں نے جا کر کے کہا کہ یا علی سعد ابن ابی وقاص نے شام کے لشکر کا ساتھ نہیں دیا یا شام کے حاکم کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کہ اگر باطل کی طرف نہیں گئے تو حق کے ساتھ بھی تو نہیں آئے۔
توجہ فرمائیے گا. تو دیکھیے اپنے معاملات میں تو آدمی کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن جب بات مولا علی کی آ جائے، امام معصوم کی آ جائے، تو پھر غیر جانبدار نہیں، غیر جانبدار رہنے میں کچھ نہ ملے گا. اب تو حق کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ علی کے ساتھ ہو تب تو حق والے ہو، ورنہ کہیں بھی تم بھٹکا کرو شریعت اس کی ذمہ دار نہیں. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد. ہاں عزیزان محترم، میں یہیں پر اپنے بیان کو روک دیتا، لیکن میرے پاس 5-7 منٹ ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جہاں پر آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اقبال نے بھی اس نزاکت کو سمجھا کہ ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا، اور شاید اسی لیے مولا علی نے بھی قلعہ خیبر کو اکھاڑنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ ظاہری قوت سے نہیں ہے، یہ الہی قوت کا نتیجہ ہے. اب وہ الگ سارے اشارے ہیں، لیکن میں آؤں گا، خیبر کا بھی ذکر کروں گا، خندق کا بھی ذکر کروں گا، اور جنگوں کا بھی ذکر کروں گا، تاکہ رتبہ امامت اور مقام امامت لوگوں کو پتہ چلتا چلا جائے. لیکن آج آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے اسی امام اور ماموم کے فرق کو، یا آج بھی ابن حنیف کے خط کو پڑھ کر لوگ نمونہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم میں ابن حنیف جیسے نہیں ہیں، اور علی سے تو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس بات کو اس طرح سے کہا آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے، کہا خندق کی جنگ میں، توجہ فرمائیے گا، خندق کی جنگ میں اگر اور بھی کوئی عمر کے مقابلے پر جاتا اور اگر وہ فاتح ہو بھی جاتا، اس کی تلوار چلتی اور اس کے نتیجے میں عمر کا سر تن سے جدا بھی ہو جاتا، تو اس کو ضربت کا ثواب ملتا. ضربت جز ہے جہاد کا، اور جہاد 5ویں 6 نمبر کی عبادت کا نام ہے. توجہ فرمائیے گا، تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا، ضربت کا ثواب ملتا. اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی اہم گفتگو ہے. اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی. امام اور معموم کے فرق کے لیے، یا امام اور امت کے فرق کے لیے میں ایک جملہ آپ سے کہلاؤں گا. جہاں سے بیٹھ کر جس طرح سے بھی لوگ مجلس سن رہے ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ابھی بھی احتیاطاً نہیں جا پا رہے ہیں، یا امام بارگاہ میں محدود تعداد میں آنے کی اجازت ہے، وہ اپنے گھروں میں عزا خانہ بھی بنا رہے ہوں گے، غازی کا علم بھی سجا رہے ہوں گے، اور فرش پر بیٹھ کر میرے بیان کو مختلف جگہوں پر سنا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ عجیب منزل ہے، عجیب موقع ہے. میں سب جو لوگ بھی میرے بیان کو جہاں سے بھی سن رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کروں گا، یہ بتلائیے کہ ہماری نماز اور معصوم کی نماز کیا دونوں ایک جیسی ہیں؟ بڑی توجہ، ہماری نماز اور معصوم کی نماز کیا ایک جیسی ہے؟ ہر صاحب ایمان کہے گا کہ ہماری نماز اور ہے اور امام کی نماز یا معصوم کی نماز اور ہے نا؟ دل کی گہرائی سے جواب آپ کا بالکل درست ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہماری نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے، تو کیا رکعتوں کا فرق ہے؟ بڑی توجہ، کیا صبح کی ہمارے لیے 2 رکعت ہیں، ان کے لیے 4 رکعت ہیں؟ کیا نیت کا فرق ہے؟ کیا سورے کا فرق ہے؟ کیا رکوع اور سجدے کا فرق ہے؟ ارے ہر نمازی کہے گا نہیں، نماز کی ظاہری کیفیت تو ایک ہے. پھر یہ فرق کیا ہے؟ پھر یہ فرق کیا ہے؟ کہ یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. تعداد رکعات کا فرق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کا فرق نہیں ہے، اصل میں ایمان کا فرق ہے کہ ہمارا ایمان اور ہے، معصوم کا ایمان اور ہے.
توجہ فرمائیے گا، اسی بات کو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ ارے اور بھی کوئی تلوار چلاتا تو تلوار تو چلتی، امر کے سر پہ تو لگتی، سر تو تن سے جدا ہوتا، لیکن اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ مومن کی تلوار ہوتی، امیر المومنین کی تلوار نہ ہوتی۔ مومن کی تلوار تو ہوتی، کل ایمان کی تلوار نہ ہوتی۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اگر مولا علی نے جو عزت کا معیار نصرت عطا کیا ہے، نصرت قرار دیا ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اور عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے میرے مددگار بن سکتے ہو۔ میں نے صحابی نبی کا ذکر کیا، میں نے مولا علی کے صحابی کا ذکر کیا، لیکن آئیے آج کی وہ تاریخ جہاں ہم کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 28 رجب کو مدینے سے نکلنے والا اور پھر تقریباً 4 مہینے مکے میں قیام کرنے والا اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکے سے نکلنے والا، راستے میں مسلم کی سنانی سن کر مسلم کے سلام کا جواب دینے والا، اور دوران سفر جب حر کا لشکر آیا ہے، کل انشاءاللہ جناب حر کی شہادت میں پڑھوں گا تو تفصیل آئے گی، لیکن اس وقت خالی اتنا کہ راستے میں حر کے لشکر کو پانی پلا کر اب یہ طے پایا کہ اب ایک ایسی طرف جایا جائے جو کوفے کی طرف بھی راستہ نہ جاتا ہو اور کسی اور طرف بھی نہیں، اور یہ قافلہ چلتے چلتے سرزمین کربلا پہ رکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حسین نے کئی گھوڑے بدلے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم ہی نہیں، ہم جن جانوروں پر سوار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی منزل کو پہچانتے ہیں۔ ہاں عزیزو، آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا ہے اور ان سے زمین خرید کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ دیکھو ہماری چند شرطیں ہیں کہ ہمارے آنے والے زائروں کے ٹھہرنے اور ان کی ضیافت کا انتظام 3 دن تک کرنا۔ 3 دن کی بھوک پیاس میں جام شہادت نوش کرنے والے اپنے زائروں کے لیے ایسا خیال۔ ہاں زادارو، بہت سے لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے کربلا نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن جن کو بھی موقع ملا ہے انہوں نے اپنے کو کربلا پہنچایا ہے۔ ہاں زادارو، آج کربلا والے حسین ابن علی کی آمد کا منظر وہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور بنی اسد کے قبیلے والے، ہاں آزادارو آپ کو پتا ہے کہ کربلا کی زمین پر کیسے کیسے ستارے اور آفتاب و مہتاب، چشم خدا کا خاص نظارہ ہے کربلا، خرد بری کی آنکھ کا تارا ہے کربلا جو ڈوبتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو آپ کو پتا ہے یہ ستارے کبھی ڈوبا نہیں کرتے، اس لیے کہ چاہے حر کے مقدر کا ستارہ ہو، ہاں آزادارو، تو کربلا کی جب بات آتی ہے، حسین ابن علی نے کہا تھا نا کہ تم ہمارے شہیدوں کے دفن کا انتظام کرنا، اس کی تفصیل پھر کبھی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ حسین کے اس صحابی کا تذکرہ کروں جس کا ذکر عام طور سے اشاروں میں تو ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔ وہ کون سا صحابی ہے تاکہ پتا چلے کہ حسین نے کیوں فخر کیا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ ہاں وہ صحابی جون ہیں جو جناب ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، اور یہ بھی وہ ہیں جن کو فضل ابن عباس ابن عبد المطلب سے خرید کر مولا علی نے جناب ابو ذر کی غلامی میں دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہاں آزادارو، جب جناب ابو ذر کی شہادت تقریباً 32 ہجری میں ہو گئی تو جناب ابو ذر کا یہ غلام جون مولا علی کی غلامی میں آ گیا۔ تاریخوں میں ہے کہ اب اس کے بعد یہی وہ جون ہیں جو امام حسن کے ساتھ بھی ہیں، امام حسین کے ساتھ بھی ہیں، یہ بڑے سن رسیدہ ہیں، لیکن جب مدینے سے مولا حسین نکلنے لگے ہیں 28ویں صفر کو،
تو آزادارو جناب جون بھی مولا حسین کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر سارے سفر میں یہ غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا رہا، اور کربلا دوسری محرم کو جب یہ سارا قافلہ پہنچا ہے تو جون بھی اس قافلے کے شریک و سہیم ہیں۔ اور پھر شب عاشور کی بھی روایت ہے کہ مولا حسین نے جب سب کو جانے کی اجازت دی ہے تو اس غلام حبشی کو بھی جانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس نے جانے سے انکار کیا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب روز عاشور موت کا بازار گرم ہوا، ایک ایک صحابی جام شہادت نوش کرتا رہا، تو ظہر کی نماز جناب جون نے اپنے آقا کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے چونکہ یہ ماہر اسلحے والے تھے اس لیے شب عاشور میں تلواروں کے تیار کرنے میں بھی جناب جون کا حصہ ہے۔ بڑی تفصیل ہے اصحاب حسین کی، لیکن بہرحال نماز ظہر کے بعد جناب جون آئے ہیں اور کہا ہے کہ آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ جون تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، تم نے حق نصرت ادا کیا، لیکن اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ عجب جملے ہیں، تڑپ کر یہ عزت صحابیت کو مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک حالات سازگار ہوں میں آپ کے دسترخوان کا کھانے والا شمار ہوں، اور جب آپ پر مصیبت آ گئی ہے تو میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ اب جون کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ سنیے سنیے، کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے لاشوں سے بڑا گہرا تعلق ہے حسین کے اس صحابی کا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جناب جون نے کہا کہ آقا آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، ارے میرے بدن کا رنگ سیاہ ہے، آقا ہمیں بھی عزت عطا کر دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین سے اجازت ملی، جناب جون گئے ہیں روایتوں کے اختلاف کے ساتھ 25 سے لے کر 75 تک دشمنان حسین کو واصل جہنم کرنے کے بعد حسین کا یہ صحابی زین سے زمین پر آیا ہے۔ ہاں آزادارو، حسین بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے ہیں اور جناب جون کے لاشے کو اٹھایا ہے، اپنے زانو پر رکھا ہے۔ عجب جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جون کے لاشے کو ہاتھ میں لے کر کے یا جون کے لاشے پر بیٹھ کر کے یہ ہے امام معصوم، یہ ہے کریم ابن کریم، عجب دعا کر رہے ہیں، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واشرہ ما محمد وآل محمد۔ پروردگار تو اس کے چہرے کو روشن کر دے، پروردگار تو اس کی بدبو کو خوشبو سے بدلتے، طیب ریحہ تو اس کے پسینے میں طیب کر دے اس کو، اور اس کو محمد وآل محمد کے ساتھ محشور کر۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، آپ نے گریہ کیا۔ بنی اسد جن سے مولا حسین نے کہا تھا نا کہ میری شہادت کے بعد میرے دفن کا انتظام کرنا، اب یہ 5ویں امام کی روایت ہے جو 4تھے امام سے بیان کر رہے ہیں کہ جب بنی اسد کے قبیلے والے دفن میں مدد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں تو ایک ایسا لاشا تھا جس سے عجب طرح کا نور ساتے تھا۔ ان قبیلہ بنی اسد والوں نے جن سے آج کی تاریخ میں حسین نے زمین خرید کی تھی، بڑا گہرا ربط ہے آج کی تاریخ سے، انہوں نے اس لاشے کو چمکتا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ تڑپ کر 4تھے امام نے کہا ارے یہ وہی غلام حبشی جناب ابو ذر کا غلام ہے جس نے یہ جملے کہہ کر کے اجازت لی تھی۔ ارے یہی تو وہ لاشا کہ جس کے لیے خصوصی دعا میرے بابا نے کی تھی، ہمارا سلام ہو سرکار سید الشہداء پر اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے یہ اصحاب با وفا جو انصار حسین و حسینہ و مظلومہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جھولا جھولاؤں لوری سناؤں
سو جا پیاس کے مارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا۔ آؤ بتاؤں تم کو دلبر، جد ہیں تمہارے شافعِ محشر، اور ہیں دادا ساقی کوثر، باپ سوارے جوش پیمبر، شجرگی ہے تیرے نسب کا، شجرگی ہے تیرے نسب کا، سن کر راج دلارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا۔ دادی تیری فاطمہ زہرا اور پھوپھی گئے زینب کبرا، ثانی حیدر امو تیرا، ماں کنیز زینب علیا، فخر کے قابل گھر بھر تیرا، فخر کے قابل گھر بھر تیرا، صبت نبی کے پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا۔ اف یہ عمر یہ تشنہ دہانی، چپ ہو جاؤ یوسف ثانی، لانے جو دیں گے ظلم کے بانی، صبح کو منگا دوں گی میں پانی، بلوا کر عباس علی کو، بلوا کر عباس علی کو، کہتی ہوں میرے پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا۔ اور بھی بچے پیاسے گئے اصغر، ڈال سکینہ بھی تو ہے مضطر، کوئی بھی یوں روتا نہیں اصغر، جیسے کہ تم روتے ہو تڑپ کر، جیسے کہ تم روتے ہو تڑپ کر، صبر کرو اے جان مادر، صبر کرو اے جان مادر، تھوڑی دیر تو پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا۔ کون محمد قاسم اکبر ابن علی عباس دلاور، لائیں گے پانی نہر سے جا کر، پھر بھی جو پانی آیا نہ اصغر، لے جائیں گے شاہ پلانے، لے جائیں گے شاہ پلانے، پانی دریا کنارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا، سو جا اصغر پیارے سو جا۔ جدا ہو میرا بھائی
جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو زینب سے کہا لو بہن اب تن سے چلی جاں عباس سے دلا بھر کے بچھڑنے کا گے سامان فرزند جدا ہو تیرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو اس بھائی سے پہلے مجھے اللہ کا اٹھا لے وہ میرے یتیموں کو میری جگہ سے پالے فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو میں نے جو ہے بیٹوں کی طرح سے اسے پالا میں اس کا ہوں عاشق وہ میرا چاہنے والا فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو تصویر علی جب نہ میرے گھر میں رہے گی میرے جانے نہ فرزند پیمبر میں رہے گی فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو بابا کی نشانی ہے یہ ہے زینب دل کی ہاتھوں سے گوا دوں میں ید اللہ کی تصویر فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو من سے میرے لاشے کو اٹھا لائے گا پھر کون بچے میرے روئیں گے تو سمجھائے گا پھر کون فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو بولے کہ نرغے میں ہے یا رب میرا بھائی ایک طرف ساری خدائی فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا
عاشقی سے پہ ایک تیرے لگا شانے پہ تلوار فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار ہمت نے تجھے زندہ و جاوید بنایا عباس علمدار